السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ قاسم فون نہیں اٹھا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مراد عالم نے دھاڑتے ہوئے سامنے کھڑے گارڈ کو گھور کر کہا تو وہ بیچارہ سر جھکا کر رہ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ پولیس والے جو اس کے نام سے بھی تھر تھر کانپنے لگتے تھے اب کسی اور کی سربراہی میں کافی نڈر ہو چکے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ قاسم کہاں ہے؟ گارڈ بیچارہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کنفیوز سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوئی بات ہے؟ تم اسے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ اچانک اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو بیچارہ گارڈ سہم کر سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھر چکے تھے جبکہ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ، اس سے پہلے کہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس گارڈ کے مد مقابل آ کر اسے گھورنے لگا۔ جی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ پولیس نے قاسم سر کو اٹھا لیا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولا تو مراد کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جملہ دہراتے ہوئے اسے بات بدلنے کے لیے وقت دینے لگا مگر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جیسے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے سب کچھ بتاؤ اور تفصیل میں۔ وہ غصے سے زور سے اپنا ہاتھ کرسی پر مارتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ کوئی اور ہوتا تو ہاتھ کے درد کی وجہ سے بلبلا اٹھتا مگر وہ مراد عالم تھا، حد سے زیادہ سخت جان، جیسے کوئی سٹون مین ہو۔ جی وہ صبح اپنے گھر گئے تھے، وہی انہیں پولیس والوں نے اٹھوا لیا۔ شام میں مجھے ایک حوالدار کی کال آئی تھی، یہ سب کانفیڈینشیل رکھا جا رہا تھا۔ وہ قاسم سر کے ذریعے آپ کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ شفیق ڈرتے ڈرتے اصل بات بتاتے ہوئے ایک نظر مراد عالم کو دیکھ گیا جس کی آنکھیں غصے اور ضبط کے مارے لال ہو رہی تھیں۔ ابھی اسی وقت سبھی لوگوں کو میٹنگ روم میں آنے کا بولو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بڑے ہال کی طرف بڑھا جہاں تمام گارڈ اور اس کے ملازمین کو اکٹھا ہونا تھا تاکہ وہ لوگ قاسم کی رہائی کے متعلق سوچ سکیں۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ شخص جس کے پاس اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ میرے خلاف کھڑا ہونے کو تیار ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ مراد عالم کے سامنے کھڑے ہونے والے تمام لوگ کچل دیے جاتے ہیں؟ وہ ایک ادا سے انگوٹھیاں مسلتے ہوئے بولا تو گارڈز کو سانپ سونگھ گئے۔ جی سر، دراصل نیا ڈی ایس پی آیا ہے، فاروق ملک نام ہے۔ شفیق نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اطلاع دی تو مراد عالم چونک گیا۔ ایک منٹ، تم نے کیا نام بتایا ہے؟ اور اس ڈی ایس پی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے شفیق کو گھورتے ہوئے بولا تو شفیق نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے فرجاد کی طرف دیکھا جو اسے ملامتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ وہ ایسا کچھ مراد عالم کو نہ بتائے جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ جی وہ ملک فاروق نام ہے، ملک کیسر کا بیٹا۔ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت مشہور انسپکٹر رہ چکے ہیں۔ بیٹا باپ سے بھی 2 قدم آگے ہے، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ان سب کے درمیان فاصلہ بنا کر ٹہلنے لگا۔ وہاں 30 سے زیادہ لوگ کھڑے تھے مگر سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس ملک فاروق کی کنڈلی نکالو، پتہ کرو اس کی کمزوری کیا ہے، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کی آواز ہال میں گونج اٹھی۔ بہت سے گارڈز کی اٹھی ہوئی نظریں جھک گئی۔ جلدی پتہ کرو اور ساری انفارمیشن میرے آفس میں لے کر آؤ۔ تم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ اگر مجھے انفارمیشن نہیں ملی تو تم سب کو بھی کل کا چاند دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈز آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ زیادہ تر لوگ اسی کے لیے کام کرتے تھے، کچھ اس کے بنگلے کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ خاص قاسم تھا، مراد عالم کا دایاں بازو۔ اس کے بعد شفیق اور اس کے بیٹے فرجاد نے کافی حد تک اس کی نظروں میں مقام حاصل کر لیا تھا مگر وہ ابھی بھی ان پر قاسم کی طرح بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ بابا کیا کر رہے ہو؟
اس لڑکی کے بارے میں ہلکی سی بھنک بھی مت پڑنے دینا، ورنہ تم جانتے نہیں کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں، فرجاد دبا دبا غصہ کرتے ہوئے بولا، اس بات سے انجان کہ جہاں وہ دلیری سے کھڑا یہ بات کر رہا ہے وہاں کئی کیمرے نصب ہیں، اور مراد عالم یہ آواز بخوبی اپنے آفس میں بیٹھ کر سن سکتا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، صاحب کو پتہ چلا تو ہماری جان لے لیں گے۔ بہتر ہے کہ صحیح وقت پر انفارمیشن دے کر ہم اس معاملے سے خود کو نکال لیں۔ شفیق بولا تو فرجاد سر پکڑ کر رہ گیا۔ ابا، کل کو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب ہوا تو پھر کیا کرو گے آپ؟ وہ باپ کو شرم دلاتے ہوئے بولا۔ شفیق احمد نفی میں سر ہلانے لگے۔ تم مراد عالم کو نہیں جانتے، جس دن جان گئے اس دن ایسی باتیں کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گے۔ شفیق احمد نے بیٹے کو غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ فرحاد سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ تو کیا اس کا باپ سمجھنے کو تیار نہیں تھا؟ کیا وہ لڑکی کے بارے میں بتانے والا تھا؟ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی عزت داؤ پر لگے۔ قاسم تو مرد تھا، کبھی نہ کبھی باہر ہی جاتا۔ وہ فی الحال اس کام میں نیا نیا تھا، اس لیے اسے کسی بات کا ادراک نہیں تھا کہ یہاں سسٹم کیسے چلتا ہے یا مراد عالم کون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کو تیار تھا۔ مراد عالم نے اپنے آفس میں بیٹھ کر اس نئے آنے والے لڑکے کو غصے سے گھور کر دیکھا۔ اگر وہ شفیق کا بیٹا نہ ہوتا تو اب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکا ہوتا۔ ہیلو نمرا، تم کہاں ہو؟ معصومہ نے نمرا کو کال کرتے ہی بغیر سلام کے پوچھا تو وہ ناگواری سے موبائل کی اسکرین کو گھور کر رہ گئی۔ 100 دفعہ سمجھایا ہے تمہیں، پہلے سلام کیا کرو۔ نمرا نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا تو معصومہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ارے یار، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے میری بات سنو، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ تو معصومہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے اسے سمجھانے کی کوشش میں وہ ناکام ہو رہی تھی، مگر معصومہ میں اب کچھ بہتری آ چکی تھی۔ اچھا یار، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ ابھی نماز پڑھ کے اٹھی تھی، دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تو معصومہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد بھائی کا نکاح ہے اور تم سب نے لازمی آنا ہے، معصومہ نے بتایا تو نمرا مسکرا کر رہ گئی۔ کیا سچ میں حماد بھائی کا نکاح ہے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے بولی تو معصومہ نے اسکرین کی طرف دیکھا اور اسے یقین دلانے کے لیے فوراً واٹس ایپ پر کارڈ بھیج دیا، جسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ اچھا پھر تو ٹھیک ہے، تم اور آنٹی آؤ گی نا ہمارے گھر کارڈ دینے؟ وہ احتیاطاً پوچھ بیٹھی، جبکہ معصومہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، میں امی کو بولوں گی، ہم تھوڑی دیر تک آئیں گے۔ وہ آج کے سارے پلان پسے پوش ڈالتے ہوئے بولی تو نمرا نے گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا اور تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد کال کٹ کر کے شہناز بیگم کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ امی، معصومہ اور صالحہ آنٹی ہمارے گھر حماد بھائی کی شادی کا کارڈ دینے آ رہے ہیں، اب جلدی سے کچھ اچھا سا بنا لیں، یا کہتی ہے تو آرڈر کر لیتے ہیں، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی تو شہناز بیگم نے حیران ہو کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ اچھا، ماشاء اللہ، حماد کی شادی ہے؟ صالحہ بیگم نے بتایا تو نہیں، 2 دن پہلے میں ان سے پارک میں ملی تھی، وہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولی تو نمرا نے انہیں کندھے سے جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ اس کے جارحانہ انداز پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یار امی، باقی باتیں بعد میں کرنا نا، فی الحال جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، چلے میرے ساتھ کچھ بناتے ہیں نا؟ وہ پریشان لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، 5 منٹ میں آتی ہوں، تم تب تک باقی چیزیں دیکھ لو، ملازمہ کو بلا لو نا، وہ کپڑے دھو رہی ہے، شہناز بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ منہ بسور کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ ملازمہ کو بول کر ڈسکس کر ہی رہی تھی جب معصومہ اپنی ماں صالحہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ نمرا جلدی سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ دونوں شہناز بیگم کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ ناشتہ لگ چکا تھا،
शहनाज बेगम सालिहा बेगम को इसरार कर रही थी कि वो नाश्ता करके जाएं, मगर वो मुसलसल इनकारी थी। उन्हें शॉपिंग पर जाना था। अच्छा फिर मिलते हैं, निकाह में ज़रूर आइएगा, सालिहा बेगम ने दोबारा कहा तो शहनाज बेगम मुस्कुराने लगी। तभी मासूमा निम्रा के कान के करीब आई और सरगोशी करते हुए कहने लगी, सुना है तुम्हारे वो भी आएंगे। वो शरारत से कहते हुए दूर हुई तो निम्रा के गाल लाल होने लगे। शर्म के मारे उसने सर झुका लिया। हाँ हाँ, शर्माया जा रहा है, वो बोली तो निम्रा सर झुकाए खड़ी रही। शहनाज बेगम ने दिल ही दिल में बेटी की नज़र उतारी। अच्छा हम चलते हैं, सालिहा बेगम ने आखिरी बार शहनाज को गले लगाते हुए कहा तो वो दोनों ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। शादी में ज़रूर आना, और हाँ, क्योंकि निकाह एक हफ्ते पहले है तो मैं पहले कह देती हूँ कि तुम्हें रोज़ाना ढोलकी पर आना होगा। अगर नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मासूमा ने निम्रा को धमकाया तो वो मुस्कुरा कर रह गई और शहनाज बेगम की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। न जाने उसे इजाज़त मिलनी भी थी या नहीं। बस एक बात बताओ, भाई ने कभी तुमसे राब्ता नहीं किया? वो लॉन में चलते हुए गेट की तरफ जा रही थी जब मासूमा ने अचानक सवाल किया। निम्रा बगैर कुछ बोले नफ़ी में सर हिला कर रह गई। हैरत की बात है, आजकल के दौर में भी ऐसा होता है क्या? मासूमा हैरान परेशान सी बोली तो निम्रा ने उसे घूर कर देखा। सुधर जाओ, ख्वामख्वाह किसी दिन मुझसे पिट जाओगी, वो मसनूई नाराज़गी से कहते हुए उसकी तरफ देखने लगी तो वो उसे गले लगा गई। अच्छा बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे, मैं जल्दी में हूँ, शॉपिंग पर जाना था हमने। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और दूर से हाथ हिलाया। निम्रा गेट पर खड़ी उसे खुदा हाफिज कहने लगी। दफातन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो लोग अपने कामों में मसरूफ थे। वो सर झटक कर रह गई। तभी उसके पाँव में कुछ चुभा तो वह अपने पाँव को गौर से देखने लगी। अचानक उसे तस्वीर लेने की आवाज़ आई तो वह घबरा कर उठ खड़ी हुई। इर्द गिर्द देखा तो इक्का दुक्का लोग थे जो अपने काम में खासे मसरूफ दिखाई दे रहे थे। कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। वो घबरा कर दुपट्टा सेट करते हुए पीछे हुई। तभी एक लड़का उसे घूरता हुआ सामने खड़ा था। वो घबरा गई, न जाने वो कौन था और उसे इस तरह से क्यों घूर रहा था। वो घबराकर जल्दी से पीछे हटी और ज़ोर से गेट बंद कर दिया। सामने खड़े लड़के का कहकहा गूंजा। कई लोगों ने उस पागल लड़के को घूर कर देखा था, जबकि किसी ने तो उसे देखना गवारा ही न किया और अपने काम से काम रखा। पिछले 6 दिनों से वो इस लड़की की एक झलक के लिए यहाँ खड़ा रहता था और बिलाखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो टीनेजर लड़का गुनगुनाते हुए तंग सी गली में गुम होता चला गया, जबकि निम्रा अपने सहन में खड़ी उस आवारा लड़के को बातें सुनाने लगी। इस बात से अनजान की किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा है। अगर वो जान लेती तो शायद सहन में खड़ी उस वक्त उसे सलवातें ना सुना रही होती, बल्कि एक फायर से उड़ा देती। अम्मी, मेरे पास तो कोई ढंग का सूट ही नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी? वो काफ़ी देर सहन में टहलने के बाद किचन में आई तो शहनाज बेगम ने उसे घूर कर देखा। बस कर दो निम्रा, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, खोलो तो सारे कपड़े ज़मीन बोस हो जाते हैं, रखने की जगह नहीं है, और कहती हो कि कपड़े नहीं हैं। शहनाज बेगम उसके आए रोज़ के ऑर्डर्स की वजह से तंग होकर बोली तो वो मुस्कुराते हुए माँ के गले लग गई। अम्मी प्लीज़, मुझे नया सूट चाहिए, अब वहाँ इतने लोग होंगे, मैं पुराना सूट पहनकर तो नहीं जा सकती ना। वह नरूठे अंदाज में बोली तो शहनाज बेगम ने गुस्से से उसे देखा और नाश्ता गर्म करने लगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा से पूछती हूँ, उन्होंने इजाज़त दी तो चलेंगे, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है। कोई पुराना सूट पहन लो, बल्कि पुराने कहाँ हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो तुमने लेकर दोबारा देखना भी गवारा नहीं किया। वो उसकी शॉपिंग की आदत से तंग होकर बोली तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर माँ के सामने खड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, बात करो अपने बाबा से, वो थक हार कर बोली। शॉपिंग का उसे बहुत शौक था। वो बहुत जल्दी से कमरे में आई और फ़ौरन बाप को फ़ोन मिलाया। बाबा जान, क्या हम शॉपिंग पर चले जाएं?
وہ پرجوش ہو کر پھولی سانسوں سے بولی تو ملک صاحب نے ناگواری سے فون کو دیکھا۔ 100 دفعہ کہا ہے، پہلے سلام کیا کرو۔ وہ خفگی سے بولے تو نمرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری بابا، میں جلدی میں تھی۔ 2 دن بعد میری دوست کے بھائی کا نکاح ہے اور مجھے جانا ہے۔ مجھے نئے کپڑے چاہیے، وہ لاڈ کرتے ہوئے بولی تو ملک صاحب مسکرانے لگے۔ ارے تمہارے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو صحیح۔ پھر وہ سمجھے شاید پیسے مانگتی ہے، اس لیے فوراً بولے تو نمرا نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا جان نہیں، اجازت چاہیے، کریڈٹ کارڈ تو ماما کے پاس بھی ہے۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو ملک صاحب مسکراتے ہوئے اسے اجازت دے گئے۔ وہ پھر جوش سے ناچتی کودتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی، جہاں شہناز بیگم اکیلی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ماما جلدی ناشتہ کریں، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد انہیں شاپنگ کے لیے نکلنا تھا۔ ماما آپ گاڑی ڈرائیو کر لیں گی یا میں کیب بک کر لوں؟ وہ موبائل دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو شہناز بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کیب کرنے کی، میں خود ڈرائیو کر لوں گی، آؤ۔ وہ چادر درست کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ اپنا کام کر رہی تھی، تبھی وہی نقاب پوش لڑکا نمرا کے کمرے میں بالکنی سے داخل ہوا۔ ملازمہ کان میں ہینڈ فری لگائے پوچھا لگا رہی تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ گارڈ گیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ نقاب پوش چپکے سے نمرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آج تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلیک ماسک کے نام سے مشہور تھا۔ وہ سیدھا بالکنی سے صحن میں کود گیا۔ کھٹکے کی آواز پر ملازمہ چونکی، مگر باہر نکل کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ نقاب پوش مسکراتا ہوا دیوار پہ لنگ گیا۔ گارڈ جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، ایک آدمی کو دیوار پر دیکھ کر بھاگا، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ گارڈ پیچھے سے چلاتا رہ گیا۔ ملازمہ بھی چونک گئی، مگر اسے فرصت کی چند گھڑیاں مل گئی تھیں۔ اب تو اس نے خوب راشن ضائع کرنا تھا اور کسی مالکن کی طرح 3-4 گھنٹے اس گھر میں گزارنے تھے۔ باہر کھڑا گارڈ اس کا اپنا ذاتی شوہر تھا، اس لیے مالکن کی غیر موجودگی میں اس کے سارے ڈر ہی ختم ہو گئے تھے۔ نیک بخت، کب عقل آئے گی تمہیں؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ گارڈ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی پھلوں کی پلیٹ بنائے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ نذیر گارڈ کے اس طرح چلانے پر نیک بخت نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم تو مجھے یہ عیاشی نہیں کروا سکتے، اگر میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بدتمیزی سے بولی تو گارڈ نے گھور کر اسے دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس عورت سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ اس نے یہ واقعہ دبا لیا، مبادا ملک صاحب اس کا سر قلم ہی نہ کروا دیں۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، تبھی دور سے ایک آدمی اس کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چونکا، وہ پارسل والا تھا جو اسے پارسل دینے آیا تھا۔ پارسل کو دیکھ کر وہ غصے سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ آج کل کی نسل بھی نا۔ ماما مجھے وہ سوٹ چاہیے۔ آپ مجھے گلابی سوٹ کیوں دلا رہی ہیں؟ مجھے یہ لے کر گھر نہیں جانا۔ شہناز بیگم کو جو سوٹ پسند آیا تھا وہ پیک کروا چکی تھی اور نمرا ان سے بحث کر رہی تھی کہ اسے یہ سوٹ نہیں لینا، کیونکہ اسے گلابی رنگ بالکل بھی پسند نہیں تھا اور آج تک اس نے کبھی نہیں پہنا تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا چندا، وہ محبت سے بولی تو نمرا نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ لے کر چلی جائیں، میں ایک بار پہنوں گی اور پھر اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ آپ مجھ پر زبردستی کر رہی ہیں، میں بابا کو شکایت لگاؤں گی، وہ نروٹھے انداز میں بولی تو شہناز بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ بابا کی چمچی، ہر وقت چگلیاں لگاتی رہتی ہو، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تو نمرا نے جلدی سے ان کا بازو تھام لیا۔ اچھا، ایک سوٹ آپ کی پسند کا، ایک سوٹ میری پسند کا، وہ مشورہ دیتے ہوئے بولی تو شہناز بیگم نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ یہ گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی کے ساتھ کھڑی تھیں۔ جب نمرا غصے سے بولی، کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟
اچانک ایک 19-20 سال کا لڑکا ان کے قریب آتے ہوئے بولا تو شہناز بیگم نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، وہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے شاید، وہ گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ تو وہ لڑکا ایک جست میں آگے بڑھا اور فوراً اپنا بیگ کھول لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں میکینک ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا، حالانکہ اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ بولا تو شہناز بیگم نے حیران ہو کر کہا، اتنی سی عمر میں پڑھائی کی بجائے میکینک بن رہے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو لڑکا مسکرانے لگا، ارے نہیں آنٹی، میں پڑھ بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ نوکری کرتا ہوں۔ میرے والد حیات نہیں ہیں تو گھر کا خرچہ مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولا تو شہناز بیگم اور نمرا نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ نمرا فل پردے میں موجود تھی، اس کی آنکھیں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کام کر کے پیچھے ہٹا تو پسینے سے اس کا سارا جسم شرابور ہو چکا تھا۔ بیٹا، پیسے بھی بتا دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے اتنی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے لیے یہی کافی ہے، اور آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو پیسے لینا تو بالکل نہیں بنتے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ شہناز بیگم نے حیران ہو کر کہا، کوئی بات نہیں، تم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ وہ زبردستی اس کی جیب میں پیسے ڈالتے ہوئے بولی تو وہ لڑکا مسکرا کر رہ گیا۔ شہناز بیگم گاڑی میں بیٹھی، نمرا بیٹھنے لگی تھی جب وہ لڑکا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ نمرا نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا۔ وہ ابھی تک انہیں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے ان کا بڑا شناسا ہو۔ وہ بھیجا گیا تھا اور تیسری بار آج اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو گارڈ کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ گارڈ، دروازہ کھولو، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تو گارڈ بیچارہ فوراً بیدار ہوا اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اندر بڑھیں اور سامان لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ نمرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی تو وہ اسے کھلی ہوئی ملی، جبکہ بالکنی کا دروازہ بھی وہ بند کر کے گئی تھی۔ وہ کھلا کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہم ہوا ہوگا، سوچا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی آئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد سامنے کھڑی تھی جب اسے احساس ہوا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہی تھی، اس لیے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کالج یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ ہاں شفیق، بات بنی کیا؟ مراد عالم نے موبائل اٹھاتے ہی بغیر سلام کے کہا تو شفیق ہڑبڑا گیا۔ جی صاحب، کچھ انفارمیشن ملی ہے، بہت سے امرا کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، وہ قاسم کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ وہ پریشان سا بولا تو مراد عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شفیق، مجھے نہیں پتا کیسے، کوئی راستہ نکالو، 2 دن کے اندر اندر قاسم مجھے باہر چاہیے۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو شفیق بھی گھبرا گیا۔ صاحب، اس کے پیچھے شہر کے مشہور وکیل تابر سکندر کے علاوہ کئی بڑے بڑے افسران کا ہاتھ ہے۔ ہم چاہ کر بھی قاسم کو قانونی طور پر باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر غیر قانونی طور پر زور زبردستی کر کے لے بھی آئیں تو کچھ دن بعد اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کام پکا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ شفیق کچھ سوچتے ہوئے بولا تو مراد عالم نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ لوگ ایسے قاسم کو باہر نہیں آنے دیں گے، ان کے پاس ثبوت ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر قاسم کے خلاف ثبوت ان کے پاس آئے کہاں سے؟ کہیں میرے اپنے لوگوں میں کوئی غدار موجود تو نہیں؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو شفیق کا خشک گلا مزید خشک ہو گیا۔ صاحب، میں سمجھا نہیں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولا تو مراد عالم کی آنکھوں کے سامنے فرجاد کا چہرہ گھوم گیا۔ شفیق، تم اچھے سے سمجھتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اس کے خلاف ایک بھی ثبوت ملا تو تم اسے پھانسی کے پھندے پر دیکھو گے۔ وہ کہتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ غداری سے اسے سخت نفرت تھی۔ شاید شفیق کا بیٹا اس گناہ کا مرتکب ہو چکا تھا اور وہ انسان اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ مہلت دے رہا تھا۔ اسے کب سے فرجاد پر شک تھا۔ کہا بھی تھا تجھے،
اس سب معاملے سے خود کو دور رکھ، لیکن تجھ پر تو اچھائیوں کا بھوت سوار تھا۔ مراد عالم کو تم پر شک ہو گیا ہے فرجاد، وہ گھبراتے ہوئے بولا تو فرجاد کا خون خشک ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا، رنگت یکدم زرد ہو گئی۔ جی بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، کیا تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا تو شفیق احمد نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ تو نے ہی یہ کام کیا ہے، شک کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ برہم ہو کر کہنے لگے، اور فرجاد نے اپنے سر پر رکھی ہوئی بندوق کی طرف دیکھا، پھر اسے پکڑے ہوئے شخص کی طرف۔ بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، اب گھبرائیے نہیں، مراد عالم جب کارروائی کریں گے اور انہیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، وہ کانپتی آواز میں بولا، اور بغیر کوئی بات سنے کال کاٹ گیا۔ نقاب پوش نے اسے جانے کا حکم دیا، وہ وہی تھا، تو وہ سانس بحال کرتے ہوئے تقریباً لاٹھی کے سہارے چلتے باہر نکلا۔ اس کی ٹانگ پر وہ گہرا زخم لگا تھا، کافی دنوں سے وہ مراد عالم کا کام چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، مگر ایک بار جو مراد عالم کے گینگ کا حصہ بن جاتا تھا وہ باہر جلدی نہیں نکل سکتا تھا، جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا تھا۔ میں منظر عام پر نہیں جا سکتا، کوئی اور حل ڈھونڈو شفیق، یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں منظر عام پر آیا تو چھوڑوں گا نہیں انہیں بھی، وہ بہت سخت لہجے میں بولا تو شفیق نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں، شفیق کچھ سوچتے ہوئے بولا تو مراد عالم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جلدی بتاؤ شفیق، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ لوگ قاسم کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، مراد عالم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ وہ آج تک کبھی اپنے ملازمین کے سامنے کمزور نہیں پڑا تھا، مگر اس وقت وہ قاسم کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اگر ہم اس کی تفصیلات معلوم کریں، جیسا کہ یہ کیس کون لڑ رہا ہے، وکیل کون ہے، یا کس ڈی ایس پی کی سربراہی میں یہ کیس آگے چلنے والا ہے، یا جتنے بھی لوگ اس سب کے خلاف ہیں، اگر ہم انہیں کسی طرح بلیک میل کریں اور وہ خود ہی قاسم سر کو کلیئر کر دیں تو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ مراد عالم اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شفیق احمد، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ شفیق احمد پر خاصا زور دیتا ہوا بولا تو شفیق احمد گھبرا گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اسے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ سر، اگر ہم امرا کے بچوں کو اٹھوا لیں تو ہم اسے آسانی سے بلیک میل کر سکتے ہیں، میری بات سنیں، اگر کوئی غریب کا بچہ اغوا کرے گا تو سسٹم کو فرق نہیں پڑے گا، وہ ڈھونڈنے کا بول کر انہیں لٹکائے رکھیں گے۔ امرا اور برسر اقتدار کے بچوں کو کچھ ہوا تو وہ سسٹم ہلا کر رکھ دیں گے، تب انہیں قاسم سر کو چھوڑنا ہی پڑے گا، شفیق احمد نے مشورہ دیا۔ مراد عالم سوچ میں پڑ گیا، اس نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا، خاص طور پر نوجوان نسل کو تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں، مراد عالم کرسی پر جھولتے ہوئے بولا تو شفیق اس کے اشارے پر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ابا، یہ تم نے کیا کیا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ناراض ہوتے ہوئے بولا تو شفیق نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے جو غلطی کی ہے اس کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے پاگل آدمی، وہ ناراض ہو کر آگے بڑھ گیا اور فرجاد ٹانگ گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کوشش کرنا مراد عالم کے سامنے مت آنا، ورنہ یہ جو ٹانگ پر زخم ہے نا، وہ اس زخم کی کھال بھی نکال لے گا۔ شفیق کے چہرے پر سختی عود آئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹے کو کیسے بچائے، اس لیے اس نے ایسا مشورہ دیا تھا کہ جسے سن کر مراد عالم تھوڑی دیر کے لیے فرجاد کے معاملے کو بھلا چکا تھا۔ فی الحال اسے قاسم کی پریشانی تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کے گینگ کا ایک بہت اہم آدمی تھا۔ آپ سب لوگوں کو یہاں اس لیے جمع کیا گیا ہے کیونکہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کڈنیپ کرنے والے ہیں، وہ بولا تو سبھی گارڈز آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اس کے خاص آدمی اور تمام لوگ جو اس کام میں ساتھ دیتے تھے وہ اس وقت ہال میں جمع تھے۔ شفیق احمد، لسٹ لے آؤ، وہ اونچی آواز میں بولا تو ہال میں اس کی آواز گرجی اور وہ تمام گارڈ جو سرگوشیاں کر رہے تھے خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ گروپنگ کی گئی اور مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک سونپے گئے، سبھی لوگ کام پر روانہ ہو گئے۔
جبکہ مراد عالم بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اپنے آفس میں چلا آیا۔ سر، یونیورسٹی کے بچے احتجاج کر رہے ہیں اور سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سب سے اچھا موقع ہے۔ شفیق نے داخل ہوتے ہوئے مراد عالم کو انفارم کیا تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ یہی صحیح وقت ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا یہ پولیس کا کارنامہ ہے یا ہمارا۔ ٹھیک ہے، انہیں لے کر یہاں لے آؤ، اور ہاں، یہ کام مکمل رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا مت کرنا کہ ڈائریکٹ یہاں لے آنا، پہلے 2-4 اور جگہ پر انہیں قید رکھنا اور پھر مجھ سے ملواؤ۔ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ امرا کے بچے کیسے ہوتے ہیں، وہ قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔ شفیق اس کی ہنسی سے خوف کھاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس میں کئی لڑکیوں کا نام بھی تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا مگر ڈٹا رہا۔ اسے اپنا بچہ بچانا تھا۔ پہلے وہ لوگ تمام یونی کے بچوں کو ایک سنسان علاقے میں لے گئے، وہاں 2 دن بغیر کھائے پیے رکھا اور پھر مراد عالم کے اڈے پر لے آئے۔ پورے شہر میں بھونچال آ گیا۔ پولیس والے متحرک نظر آ رہے تھے، امرا چیخ چلا رہے تھے، یہاں تک کہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی۔ ہر کوئی پریشان تھا سوائے مراد عالم کے، جو لوگوں کو پریشان دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے شفیق، اب سب کو ہر کمرے میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر کے ہال میں داخل ہوا، جہاں بہت شور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب منہ پر پٹی بندھے ہونے کے باوجود چیخ رہے تھے۔ گارڈز انہیں قابو کرنے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ مراد عالم کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ سبھی بچے خوف کے مارے خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ سربراہی کرسی پر جا بیٹھا اور کروفر سے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگا۔ وہ ظالم تھا، ظلم کی آخری حد تک جاتا تھا۔ وہ بچے اس کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ لڑکیوں نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ گارڈز انہیں چپ کروا کروا کے تھک چکے تھے۔ سبھی بچوں کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹا دیا گیا۔ 2 دن بعد وہ کسی چیز کو دیکھ کر پاگل رہ گئے۔ ان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ تبھی مراد عالم کی نظر کونے میں بیٹھی ایک حجابی لڑکی پر گئی۔ وہ عبایا اور مکمل نقاب میں موجود تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ مراد عالم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنا حجاب ہٹاؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا۔ میں ایسا کیوں کروں؟ اس حجابی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی اسٹوڈنٹس کو کڈنیپ کیا گیا تھا، مگر وہ سب سے الگ تھی۔ وہ شہر کا مشہور گینگسٹر مراد عالم تھا۔ اس کے خاص آدمی کو جیل ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے یونی کے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کر بلیک میل کیا۔ اگر انکار کرو گی تو جان سے جاؤ گی۔ وہ جھکا، سرد لہجے میں دھمکی دی۔ حجاب دھڑکتے دل کے ساتھ خوف زدہ سی کھڑی بے بس تھی۔ کالی گہری آنکھوں میں آنسو جمع تھے، جن میں ایک پل کو وہ صفاک انسان ڈوبتا دکھائی دیا۔ مراد عالم نے جیسے ہاتھ بڑھایا تو حجاب نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ سر، ہمیں پتہ چلا ڈی ایس پی کی بیٹی بھی یہی ہے۔ جب چہرے سے ہلکا پردہ ہٹا تو وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ تو وہی تھی جس کی خاطر وہ ملک فاروق کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی کئی ٹیم کے بندے آج بھی ملیشیا میں تلاش کر رہے تھے۔ اس نے اسے ملیشیا میں ہی دیکھا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر 2 مہینے کے لیے گئی تھی اور وہاں ایک شاپنگ مال میں مراد عالم نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ پھر اس کے دل میں سما گئی۔ وہ ایک گینگسٹر تھا۔ محبت نامی چیز اس کی ڈکشنری میں دور دور تک نہیں ملتی تھی، مگر جب سے وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی وہ بس اسے سوچتا جا رہا تھا۔ آج اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ سارا منظر دھندلا گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ شفیق، جلدی بتاؤ، کام ہوا کہ نہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نمرا گھبرا کر رخ پھیر گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں شفیق، کام ہوا کہ نہیں؟ وہ دوبارہ دھاڑا تو نمرا کام کو رونے لگی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ وہ جسے اپنا بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی صاحب، قاسم سر کو آج شام میں چھوڑ دیا جائے گا اور بچوں کو بھی ہم ایک گنجان آباد علاقے میں لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ وہ لوگ خود ہی لے جائیں گے، شفیق بے دردی سے بولا تو نمرا نے حیران ہو کر شفیق کی طرف دیکھا۔ لڑکیوں کے رونے میں شدت آ گئی۔
جبکہ گارڈز قابو نہیں کر پا رہے تھے کہ ان سب کا گلا دبا دیں۔ یہ بہت شور کر رہی ہیں، پٹی بند کرو ان کے منہ پر، وہ بولا تو گارڈ متحرک ہو کر ان لڑکیوں کے منہ پر پٹیاں باندھنے لگے۔ جب نمرا کی طرف گارڈ بڑھا تو مراد نے گھور کر اسے دیکھا، جیسے اپنی آنکھوں سے اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ گارڈ اس کی نظروں سے گھبرا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے نمرا کی طرف بڑھا اور خود اس کے منہ پر پٹی باندھنے لگا۔ وہ اپنے اس لڑکی کے قریب کسی آدمی کے وجود کی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گارڈز کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اپنی سربراہی کرسی پر جا بیٹھا۔ کام ہو گیا تھا، سبھی کو لے جایا جا رہا تھا۔ شفیق احمد، اس لڑکی کو میرے پرائیویٹ روم میں بھیج دو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ شفیق احمد نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، وہ ڈی ایس پی کی بیٹی ہے، اگر اسی نہیں چھوڑیں گے تو وہ قاسم سر کو نہیں چھوڑیں گے، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ کسی لڑکی کی عزت اپنی وجہ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شفیق احمد، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ تو گارڈز ڈر کے مارے اپنا کام کرنے لگے۔ وہ اس لڑکی کی طرف بڑھا جو رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ مراد عالم کو لگا شاید وہ سو چکی ہے۔ رکو، تم جاؤ یہاں سے، میں خود دیکھ لوں گا، وہ سختی سے کہتے ہوئے مٹھی بھر کر نمرا کی طرف بڑھنے لگا جو بے ہوش ہو کر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، محبت اور عقیدت کے تحت اس نے اسے باہوں میں بھرا اور مسکراتے ہوئے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بہت بڑا تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کتنا انتظار کروایا ہے تم نے؟ اس کے کان میں سرگوشی کی تو چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ آج تک کسی نے ایسے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ قاسم دیکھ لیتا تو شاید غش کھا کر گر جاتا۔ مراد عالم جیسا شفاق شخص اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہاں تک کہ کسی کو مارتے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں سوچتا تھا، مگر آج وہ اس لڑکی کو اتنی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بس ایسے ہی بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا رہا۔ عجیب سا سکون اس کے چہرے پر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پانی کا جگ اٹھا گیا۔ اب وہ سنڈریلا کو جگانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ مخمور سے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ آنسوؤں کے نشان گالوں پر موجود تھے، شاید اس نے کاجل لگایا تھا۔ رونے کی وجہ سے وہ گال پر پھیل چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پانی لیے اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ وہ بیدار ہوئی، کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کچھ منظر واضح ہونے لگے، مگر ایک شخص کو اتنا قریب دیکھ کر وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ گھبراؤ نہیں، تم سیب ہو، وہ مسکراتے ہوئے نقاب کے پیچھے بولا۔ نمرا گھبرا گئی اور جلدی سے اس سے فاصلہ بنا کر دور ہوئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں کہاں ہوں؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئی۔ مراد جوش سے غور سے سن رہا تھا، مسکرانے لگا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں موجود ہو اور گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو مراد عالم کا کہا گونجا۔ میرے چین سکون لٹا کر تم کتنے سکون سے کہہ رہی ہو کہ تم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خود کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے بولنے لگا۔ تو نمرا حیران رہ گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کمرے سے قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو کر کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ خوبصورت منظر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بیٹھ جاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو، بلکہ تمہارا اپنا گھر ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نمرا نے گھور کر اس نقاب پوش کو دیکھا۔ جانتی ہو، پچھلے 2 سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میری نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور تم کتنے سکون سے سو رہی تھی، اس لیے میں نے جگا دیا، وہ ڈھیٹ لہجے میں بولا تو نمرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ تم نہیں جانتے میرا باپ کون ہے؟ بالآخر وہ اپنے باپ کی دھمکی دیتے ہوئے بولی۔
تو مراد عالم سر پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ تو نمرا نے بے بسی سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ عجیب انسان تھا، پہلے اسے اغوا کر لیا اور اب اس کے سامنے بہکی بہکی عجیب سی باتیں کر رہا تھا، جسے سن کر وہ کام کر رہ گئی۔ خود میں سمٹ کر وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی۔ جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے نہیں جا سکتی، وہ بولا تو نمرا نے زخمی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ تم پر بات نہ کریں، نہ تمہیں تکلیف ہو، مگر دل نہیں چاہ رہا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو نمرا کا دل چاہا پاس پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں نے تمہارے کمرے میں کیمرہ بھی لگا رکھا ہے، وہ راستہ انداز میں کہتے ہوئے مسکرانے لگا۔ نقاب کے پیچھے اس کے گال کے گھڑے نمایاں تھے۔ اگر وہ اس کے چہرے کو دیکھ لیتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ اس جیسا وجیح مرد شاید پورے شہر میں کوئی نہ تھا۔ گھبراؤ مت، تھوڑی دیر تک خود تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑاؤں گا اور سسر صاحب سے خاص ملاقات بھی کروں گا، وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا تو نمرا کونے میں دبک کر رہ گئی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے جبکہ آنکھوں میں خوف کی لکیریں موجود تھیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اتنی پریشان کہ اس کے دل کی دھڑکن پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ صالح صاحب یہاں پہنچے تمہیں گھر تک چھوڑنا ہوگا، وہ مسکراتا ہوا بولا تو نمرا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے بھائی کے متعلق ایسے لفظ استعمال مت کرو، وہ غصے سے دھاڑی تو مراد عالم نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ یہ جو ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے وہ اتار دو، کیونکہ اسی ہاتھ میں مراد عالم کے نام کی انگوٹھی سجے گی، وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ انگوٹھی اتارو ورنہ انگلی کاٹ دوں گا، وہ دھاڑا تو نمرا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی اسی وقت انگوٹھی اتارو ورنہ میرے ایک اشارے کی دیر ہے، وہ لوگ تمہارے منگیتر کو مار ڈالیں گے، وہ اس کے منگیتر کی دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ رونے لگی۔ ایسا کچھ مت کرو پلیز، وہ منت کرتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی اور تمہارا وہ منگیتر، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، نہ وہ زندہ رہے گا نہ وہ تم سے شادی کر پائے گا، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے، وہ پاگل سنکی آدمی کی طرح کہتے ہوئے بولا تو نمرا آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ شاباش، گڈ گرل، وہ اسے دھمکاتے ہوئے انگوٹھی ڈسٹ بین میں پھینک چکا تھا۔ اچھا اب گھر چلتے ہیں، نکاح کے دن ملاقات ہوگی، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کے مارے اچھل کر دور ہوئی۔ اس حرکت پر مراد عالم کا قہقہا گونجا۔ وہ رو رہی تھی، وہ اس کے ہاتھ باندھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، اس لیے راستوں سے وہ انجان تھی۔ گھر جا کر کسی کو کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم، وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول گیا۔ وہ گھر کے پچھلے دروازے سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ملک فاروق نے تڑپ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ شہناز بیگم کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، جبکہ ملک فاروق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ شہیر کی ٹریننگ چل رہی تھی اور جیسے ہی اسے خبر ملی وہ فوراً گھر واپس آ گیا۔ گڑیا، مجھے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات بتاؤ تاکہ ہم اس آدمی تک رسائی حاصل کر سکیں جس نے تم سب کا یہ حال کیا ہے، شہیر اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ شہناز بیگم کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں سے منگنی کی انگوٹھی غائب تھی۔ نمرا، تمہاری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی تو نمرا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں انگوٹھی کا نشان موجود تھا۔ وہ انگوٹھی خاصی سخت تھی مگر شہناز بیگم کا حکم تھا کہ وہ اسے پہنے۔ شہناز بیگم، دماغ چل گیا ہے کیا؟ تمہاری بچی 2 دن بعد گھر لوٹی ہے، تمہیں انگوٹھی کی پڑی ہے، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے۔ اپنے پورے کیریئر میں پہلی بار وہ خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے۔
ہم کیا جواب دیں گے اس کے سسرال والوں کو؟ 1 ہفتے بعد وہ شادی کی تاریخ لینے آئیں گے۔ شہناز بیگم کو ابھی بھی انگوٹھی کی پڑی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی بحث کو دیکھ کر شہیر نے سر پکڑ لیا۔ آپ دونوں چپ کر جائیں، مجھے گڑیا سے بات کرنے دیں۔ امی آپ جائیں، اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئیں، وہ سر پکڑ کر بولا تو شہناز بیگم فوراً کچن کی طرف گئیں۔ فاروق ملک بے سدھ ہو کر صوفے پر ڈھہ گئے، جبکہ شہیر بہن کے ساتھ بیٹھا اسے حوصلہ دینے لگا۔ وہ یونیورسٹی لیٹ پہنچی تھی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جو پتا تھا وہ شہیر کو بتا چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات بھول رہی ہے۔ خاندان بھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ملک فاروق کی بیٹی بھی غائب ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب وہ ریلیکس ہو کر شہناز بیگم کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جب معصومہ اپنی ماں کے ساتھ وہیں چلی آئی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، بھائی کے نکاح میں کیوں نہیں آئی؟ ساتھ ہی معصومہ نے شکوہ کیا تو شہیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ صبح سے سب اسے یہی بول رہے تھے، کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ معصومہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ عجیب شخص تھا، ہمیشہ منہ پھلائے رکھتا تھا۔ بس بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شہناز بیگم نے جھوٹ گڑھ دیا تو معصومہ پریشان ہو کر آگے بڑھی۔ پاگل عورت، بتا تو دیتی، میں تم پر خواہ مخواہ غصہ تو نہ کرتی۔ وہ پریشان ہو کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ اس ہفتے میں پہلی بار وہ مسکرائی تھی۔ شہناز بیگم نے بیٹی کا کئی بار صدقہ اتارا۔ اصل میں میری بہو تانیہ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل ہی شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں، آپ لوگ اب لازمی آئیں گے، صالحہ بیگم نے بتایا تو شہناز بیگم اطمینان سے مسکرانے لگی۔ کافی دیر وہ آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ وہ دونوں دوپہر کا کھانا کھا کر ہی گئی تھیں۔ ماما مجھے کھانا نہیں کھانا، دل نہیں کر رہا، وہ روتے ہوئے بولی تو شہناز بیگم نے زبردستی ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج موصول ہوا تھا، کھانا کھا لو ورنہ وہیں آ کر کھلاؤں گا۔ یہ میسج پڑھتے ہی وہ گھبرا گئی اور جلدی سے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں سے یہ منظر چھپا نہیں رہا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تو نمرا نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، کوئی تھا جو اسے مسلسل میسج کر رہا تھا۔ شہناز بیگم کے جاتے ہی اس نے جلدی سے موبائل آن کر لیا۔ اس کی کئی تصاویر اس کے سامنے موجود تھیں۔ جب اسے لگا کہ گیٹ پر کوئی اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے، تب کی ساری تصاویر اسے موصول ہو چکی تھیں۔ جب گاڑی خراب ہوئی اور وہ دونوں وہاں اس لڑکے کے ساتھ کھڑی تھیں، تب کی تصاویر بھی سامنے تھیں۔ وہ گھبرا گئی اور سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں، مراد عالم ہے۔ کیوں کر رہے ہو میسج؟ اب ایک اور میسج آیا تو بابا کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے پرسکون ہو کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ وہ ایک عجیب آدمی تھا، بار بار ڈٹائی سے ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ وہ غصے میں موبائل ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ اس طرح سے موبائل ٹیبل پر مت مارو، ٹوٹ جائے گا۔ اس کا ایک اور میسج کی ٹون بجی تو نمرا نے تجسس میں کھول کر دیکھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس نے اس کے کمرے میں کیمرے لگا رکھے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ہر چیز الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر اسے کیمرے کہیں بھی نہیں ملے، جبکہ مراد وہیں مسکرا کر اس کی ہر کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے وہ کیمرے کہیں نہیں ملے۔ اچانک اسے دوپٹے کا خیال آیا تو فوراً دوپٹے کی طرف بھاگی اور غصے سے ہر طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے گیسٹ روم میں رہ رہی تھی۔ شہناز بیگم نے کئی بار پوچھا، مگر ہر بار وہ ٹال مٹول سے کام چلا گئی۔ انہیں بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا پڑا۔ آج حماد کی مہندی تھی اور ان سب کو جانا تھا۔ وہ وہی گلابی سوٹ پہنے اپنے کمرے میں جیولری اٹھانے کے لیے داخل ہوئی تو مراد ساکت پلکوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ پل بھر کو تو وہ سوچ بھی نہیں پایا کہ وہ وہی ہے۔ اس کے دل میں دھڑکن تیز ہونے لگی۔
مرد ہونے کے باوجود وہ بلش کر رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے غصے سے موبائل کو گھورا۔ 6 کالز اگنور کرنے کے بعد 7ویں کال اٹھا لی۔ کیوں کال کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بڑبڑائی تو مراد ہنسنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ سنتے ہی نمرا کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر فوراً کال کٹ کر کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ جلدی سے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آخر کو اپنی ہونے والی بیوی کو روبرو بھی تو دیکھنا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ایک نظر کے لیے وہ بن بلائی شادی میں پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سفید شلوار قمیض پر اس نے گلابی رنگ کی واسکٹ پہن لی، جیسا کمبینیشن نمرا کے سوٹ کا تھا، بالکل ویسا ہی۔ وہ معصومہ کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی جب دوپٹہ کھینچے جانے کی وجہ سے وہ رک گئی۔ شدید غصے میں پیچھے دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ وہ اس کے دوپٹے پر پاؤں رکھے کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ اس وقت اس کی نظر اچانک اپنے ہاتھ پر گئی جہاں وہ انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ڈمپل دکھاتے ہوئے بولا تو نمرا اس کی طرف دیکھ بھی نہ پائی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ارے آپ تو شرما رہی ہیں، اپنے منگیتر سے کون شرماتا ہے؟ وہ شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے جب معصومہ نے دور سے ان کی تصویر کھینچی۔ مراد شاہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تصویر بہت خوبصورت آئی تھی۔ معصومہ نے دور سے اپنی دوست کی نظر اتاری۔ ایسے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو شرم کے مارے اس کی جھکی ہوئی پلکیں مزید جھک گئیں۔ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ویسے آپ کرتی کیا ہیں؟ ماما جان نے مجھے بتایا تو تھا لیکن اب یاد نہیں۔ دراصل ہم بات نہیں کرتے نا، اور منگنی کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو نمرا انگلیاں مروڑتے ہوئے کھڑی رہی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے پسند تو کرتی ہیں نا؟ کہیں آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں ہوئی؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ تلخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی تو اس کے انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اچھا تو پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ وہی سوال دہراتے ہوئے بولا تو نمرا سر جھکائے کھڑی رہی۔ جی وہ میرا یونیورسٹی میں ابھی دوسرا سیمسٹر ہوا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس کے انداز پر اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر پھر شرم کے مارے زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دور لگی ہوئی ایک ٹیبل پر جا بیٹھا۔ بیٹھیے، میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا، ویسے بھی آپ کا منگیتر ہوں، بیٹھ کر بات تو کر ہی سکتا ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو پھر دوبارہ اس چہرے کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرتی۔ ایک بار میری طرف دیکھیے تو صحیح، وہ اسے ہر راز بتا دینا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کل کو وہ اس کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اس نے جیسے ہی مراد شاہ کی آنکھوں میں دیکھا، یہ آنکھیں کچھ دیکھی دیکھی لگی۔ تبھی مراد عالم اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ دونوں ایک شخص کیسے ہو سکتے تھے؟ غصے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ اس کو اس طرح دیکھ کر مراد کا کہا گونجا۔ ساری دنیا کے لیے مراد عالم، اور آپ کے لیے مراد شاہ، شہاب شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود گینگسٹر کیسے تھا؟ وہ گھبرا کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں میرے متعلق آپ کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے ہوں گے۔ 2 ہفتے بعد ہماری شادی کی تاریخ رکھی جانی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کلیئر کر لیں۔ میں ساری دنیا سے تو خود کو چھپا سکتا ہوں، آپ سے نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو نمرا غصے سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ بلا وجہ کا خون خرابہ کر کے آپ کو سکون ملتا ہے؟ لوگوں کو پریشان کر کے ان سے پیسے لوٹتے ہیں آپ؟ وہ بے شرمی سے بولی تو مراد کا کہا گونجا۔ کرسی پہ بیٹھ جائیے، بہت راز کی بات بتانے لگا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگر صاف لفظوں میں بتاؤں تو میں ایجنسی کا آدمی ہوں، اور مجھے اپنی شخصیت کے کچھ پہلو لوگوں سے چھپا کر رکھنے پڑتے ہیں۔ میں بیک وقت ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ
बहुत बड़ा गैंगस्टर भी हूँ। वो काम जो जायज़ तरीके से नहीं हो सकते वो हम नाजायज़ तरीके से कर लेते हैं। इसमें लोगों की भलाई छुपी होती है। हम बुरे लोगों में बैठते हैं तो पता चलता है कि बुराई की जड़ें कहाँ से शुरू हो चुकी हैं, तभी तो उन्हें काट पाते हैं। वो नर्म लहजे में बताते हुए बोला तो निम्रा सर झुका गई। वो उसके सच से नावाकिफ थी। क्या मामा बाबा इस बारे में जानते हैं? वो सर झुकाए बोली तो वो नफ़े में सर हिला गया। आंटी तो नहीं जानती, अलबत्ता अंकल को सब पता है। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। निम्रा ने पहली बार उसे देखा। वो बेहद खूबसूरत था, किसी भी लड़की की पहली ख्वाहिश हो सकता था। वो उसे देखती रह गई। अब इस तरह भी ना देखिए, मुझे शर्म भी आती है। वो शर्माने की अदाकारी करते हुए बोला तो निम्रा को एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से उसे देख रही है। शर्म के मारे वो सर झुका गई। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो बोला तो निम्रा ने सर उठाकर उसे देखा। जी पूछ सकते हैं, वो बोली तो वो उसकी फरमाबरदारी पर थोड़ा परेशान और थोड़ा हैरान हुआ। आप मुझे पसंद तो करती हैं ना? वो बोला तो निम्रा मुस्कुराने लगी। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ ऐसे ही बैठी हूँ? वो मुस्कुराई तो वो उसकी मुस्कुराहट में खो कर रह गया। अच्छा, तो फिर अपने हाथों से अंगूठी पहना दूँ? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो इस बात पर वो सर हिला गई। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो उसे खुद अंगूठी पहनाए, मगर उनके ख़ानदानी रिवायात की वजह से वो उसका चेहरा तक नहीं देख पाया था। अब वो उसके सामने बैठी थी। वो दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। फिर मासूमा के बुलाने पर वो स्टेज पर चली आई, जबकि वो दूर से उसे मुस्कुराता हुआ देखता रह गया। एक हादसे ने उन दोनों को करीब कर दिया था, वरना वो ये मंगनी तोड़ने का इरादा रखता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिसको मलेशिया में देख चुका है वही उसकी मंगेतर है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।